بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ، اب یہ قیامت کا منظر بھی اور قیامت کے دن دونوں سائیڈوں کا بیان کر کے اب اللہ تبارک و تعالی زمین کو جو خدا نے تیار کیا ہے تاکہ انسان آرام سے زندگی گزار سکے، اس کی طرف اپنے احسان کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں مَكَّنَّاكُمْ یعنی تمہیں بسایا ہے، تمہیں وسائل تمہارے لیے اس دنیا میں اس زمین میں فراہم کر دیے، یعنی ہر وہ چیز اس دنیا میں رکھ دی ہے کہ جو تمہارے یہاں آرام سے آسودگی سے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ یہ ساری بات مَكَّنَّاكُمْ کے اندر آ جاتی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معائش جمع ہے معیشت کی، اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست زندگی گزارنے کا، اصل میں معیشت عیش سے ہے، عیش، عیش کا عربی زبان میں معنی ہے زندگی، ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر وہ لذتوں والی زندگی کو بھی کہتے ہیں، یہ عیش ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں مراد لذتوں والی آرام و سکون والی زندگی ہوتی ہے، لیکن عیش زندگی، معیشت وہی زندگی جس پر ڈیپینڈ کرتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زیست معائش جعلنا لکم تمہارے لیے قرار دے دیے ہیں، فراہم کر دیے ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے قلیل ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی، اکثر اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں لیکن خدا کو بھولے رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 10 میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تفسیر کوثر سے، جو اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کائنات کی فضا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں حیات اور زندگی کے لیے کوئی فضا سازگار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے پلینٹس اور سٹارز انسان نے دیکھ لیے، لیکن آپ نے کتنے سنے ہیں کہ جن پر زمین جیسے حالات میسر ہیں کہ انسان آرام سے وہاں پہ زندہ رہ سکے، لائف ایگزسٹ کر سکے، زندگی وہاں پر وجود رکھ سکے، نہیں ملتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی بھری کائنات میں جو ستاروں سے اور سیاروں سے بھری ہوئی ہے، آپ کو اپنی زمین جیسا آئیڈیل زندگی کے لیے پلینٹ نہیں مل رہا ابھی تک۔ ایک دو کے بارے میں کہا، پتہ نہیں وہ کتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک پلینٹ ملا ہے جس کے حالات ملتے جلتے ہیں زمین کے ساتھ، لیکن ابھی وہ دور کے ڈھول ہیں، قریب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ دور کے ڈھول سہانے تھے یا قریب کے ڈھول بھی کچھ سہانے ہیں زندگی کے وہاں رہنے کے۔ مریخ پر جا رہے ہیں، کتنا ابھی تک ڈھونڈ رہے پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ایگزسٹ کر سکتی مثال کے طور پر، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کائنات کی فضا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں حیات اور زندگی کے لیے کوئی فضا سازگار نہیں ہے، نہیں ملتی۔ اگر کوئی شعور اور ارادہ جو کائناتی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو موجود نہ ہو، یعنی اس اتنی بڑی کائنات کو جو اپنے کنٹرول سے جس میں رد و بدل کر سکتا ہو، اگر وہ نہ ہو یہاں زندگی کی نشو و نما ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بہت کوئی طاقتور پاورفل کوئی طاقت جو ہے وہ آ کر یعنی اس میں ایک جگہ کو ایسا اس میں چیزوں کی کوانٹٹی کو خاص مقدار میں آ کر رکھے کہ پھر لائف وہاں پر ایگزسٹ کر سکے۔ جب تک ایسا نہ ہو آپ اس پوری کائنات کو دیکھ لیں، آپ کو اس کی فضا زندگی کے لیے سازگار نہیں ملے گی۔ اپنے نظام شمسی کو لے لیجئے کہ اس میں صرف ایک ہی کرہ کہتے ہیں اصل میں بال کو، گول چیز کو، اس لیے زمین کو کرۂ ارض کہتے ہیں۔ ایک ہی کرہ یعنی زمین
اس وقت حیات کے لیے سازگار ہے، یہ بھی ایک زمانے میں آگ کے شعلوں سے عبارت تھی، اب اس زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنایا، نہ اتنی سخت بنائی کہ دانہ نہ نکلے، نہ اتنی نرم بنائی کہ کوئی چیز ٹھہر ہی نہ سکے، چونکہ نرم چیز پر کوئی عمارت ٹھہر نہیں سکتی، سورج سے نہ چنداں دور کہ سردی سے زندگی ممکن نہ ہو، اور نہ چنداں نزدیک کہ گرمی سے حیات ممکن نہ رہے، زمین کی سورج کے گرد گردش اور محوری حرکت کی رفتار بھی مناسب، پھر زمین کے اندر وہ خصوصیات ودیعت فرمائی یعنی رکھ دی جن سے انسان اور دیگر جاندار اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی مخلوقات ہیں وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ چونکہ انہیں مل رہا ہے، اپنا جو سسٹیننس ہے، اپنا جو رزق ہے کھانے کا، وہ ان کو مل رہا ہے اس دنیا میں، ورنہ رہ ہی نہ سکتے۔ انسان اور دیگر جاندار اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں اور انسان ان کی صلاحیتوں کو مسخر کر سکتا ہے، اس پر پڑنے والی شعائیں، اس کی فضا میں موجود ہوائیں، اس کی خاک میں موجود صلاحیتیں اور پانی کی تراوت یعنی گیلاہٹ ویٹنس، سب انسانی زندگی کے لیے سازگار اور معاون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے۔ اس کی دیکھو تو صحیح کیا کیا چیزیں ہم نے بڑی پراپر پرسنٹیج اور پروپورشن کے ساتھ ہم نے بنائی تاکہ تم اس زمین میں زندگی گزار سکو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت قلیل ہیں تم میں سے جو شکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 11۔ اب یہاں سے حضرت آدم اور حضرت حوا اور ابلیس کا وہ قصہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کس لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انسانوں کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کو تلقین کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ اس کی باتیں نہ مانو، چونکہ بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی کروانے والا انسانوں سے وہ یہ ہے، جیسا کہ انسانوں کے جو والدین تھے آدم اور حوا، ان کے ساتھ یہی حرکت کی۔ اللہ العلی العظیم۔